نیکسٹ ہیں جی محمد ادریس ہیں کوہاٹ سے. وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ قبل پاکستان میں شروع ہونے والی مہم مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور آج پاکستان میں پھر دہشت گردی کی خوفناک لہر. کیا اس فرید کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے واقعی کافی وقت لگے گا؟ عجیب اتفاق ہے ادریس صاحب، ابھی میں فارغ ہوا ہوں اپنے سما کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ سے، جس میں نے کسی سوال کے جواب میں، اس کی تفصیل میں نہیں میں جاتا، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں، اور شودہ سیاستدان، گھٹیا سیاستدان، چونکہ یہ پتہ کون لوگ ہیں، ادھروں پاؤ ادھروں کر لو، ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، چمتکار دکھانا کو میں، کبھی پیلی ٹیکسی تو کبھی اب کوئی موٹر سائیکلوں کا آ گیا، کبھی لیپ ٹاپ. یہ کچھ بھی نہیں ہے، فضول باتیں ہیں. یہ ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی احمقانہ باتیں ہیں. پاکستان کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں. یاد رکھنا، جب تک وہ لیڈرشپ اس ملک میں نہیں آتی جس کی نظر اگلے الیکشن کی بجائے اگلی نسلوں پہ اگر نہ ہوئی، تو پھر اس سے آگے میں کچھ نہیں بولنا چاہ رہا. تعلیم کیا ہے؟ آپ نے بات کی ہے کہ دہشت گردی خوف، کدھر دہشت گردی نہیں ہے. وہ بات سنیں، 76 سال کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ روٹی. بھٹو کا نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا مکان. وہ جو قوم روٹی سے نہیں نکل سکی، آٹے کی دلدل میں غرق ہو گئی، گندے ہوئے آٹے کی دلدل میں ڈوب گئی، تو آپ اس کو وہاں دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے تو دہشت گردی. کہاں دہشت گردی نہیں؟ دہشت گردی کی بے پناہ قسمیں. یہ والی جو دہشت گردی ہوتی ہے، اس پہ ہم جیسے نا بہت جلدی اچھلتے ہیں. اس میں خون ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، لاشیں ہوتی ہیں. اس ملک میں جو 24 کروڑ لیٹر دودھ جعلی بن رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کوئی سال ڈیڑھ سال، 24 کروڑ لیٹر جو دودھ جعلی بن رہا ہے، اس سے بڑی دہشت گردی ممکن نہیں ہے. چونکہ جو 90% آبادی یہ گندا خلیز کیمیکل زدہ دودھ پیتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے. کل انہی کی شادیاں ہونی ہیں آپس میں، ان میں سے آپ نیوٹن ڈھونڈنا، آئنسٹائن ڈھونڈنا، تو ڈاکٹر عبدالسلام ڈھونڈنا، ملے گا؟ یہ مجٹس ہوں گے، جٹمٹیے، دولت شاہ کے چوہے. اس دہشت کی طرف کوئی دھیان نہیں. ہم بھی بہت عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. دہشت گردی 1000 بندہ کھا جائے گی، 2000، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ. یہ تو پوری آبادی کو کھانے والے کام ہیں اس ملک میں ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے قدم قدم کیا آپ کہ کیا اس افریت کے چنگل سے، کون سا افریت؟ یہاں سوائے افریتوں کے ہے کیا؟ میں ابھی اپنے پروگرام میں کہہ کے ہٹا ہوں کہ یہاں اگر انسان آ جائے نا تو پوری آبادی کھپ ڈال دے گی، آدم بو آدم بو، انسان آ گئے. تو the entire society has turned into animals and sub-men. بہرحال تو اس میں لبو لہجہ، ڈیل، سچویشن، فلانا، یہ بہت کچھ میٹر کرتا ہے. ڈیل کے بغیر تو زندگی میں ہوتا ہی کچھ نہیں. اب اس نے کن معنوں میں، پیغام کیا تھا، سچویشن کیا ہے. دیکھیں بات سنیں، میری بیشتر زندگی میری 73-4 میں آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر. پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا دھنک. میرا خیال ہے اردو کا میگزین کبھی بلیک نہیں ہوا، کم از کم ڈائجسٹوں میں سب رنگ اور ادھر دھنک. تو میں لفظوں سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں. اب اڈیالہ میری، تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ڈیل کو بزدلی، ڈیل کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. ایک خاتون خانہ جاتی ہے گروسری کرنے، ڈیل ہی ہوتی ہے. وہ بھی پراپرٹی ڈیلر کو آپ کہتے ہیں میرے گھر خریدنا ہے یا بیچنا ہے، یہ رینٹ پہ دینا ہے، یہ رینٹ پہ لینا، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیل ہوتی ہے. اچھا، بچے کے ساتھ، آپ اپنے بچے کے ساتھ، اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ڈیل ہوتی ہے. عقد نکاح
ہمارے یہاں غلط لفظ بولا جاتا ہے، صرف نکاح کہتے ہیں عقد نکاح. وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ڈیل ہوتی ہے. تو ڈیل، اور ایک بات میں مزید سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اللہ پاک کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تم خیر کرو گے خیر ملے گا. رب العزت کے احکامات کی آپ تعمیل کرو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی راحت میں اضافہ ہوگا. اگر وائلیٹ کرو گے اس پیکج کو تو پھر جہنم آپ کا. تو ڈیل کن معنوں میں کون اس کو کیا سمجھتا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے، اس کا فکری، جذباتی، ذہنی، سیاسی، معاشرتی، اس کا پس منظر کیا ہے، کون بندہ ہے، کس سچویشن میں کیا بات کر رہا ہے. لفظ وہی ہیں. ڈیل کرتا ہے سچویشن پہ، ڈپینڈ کرتا ہے کسی سچویشن پہ. میں چونکہ لفظوں کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. از این آنریبل مین، اس نے یہ اتنی مورل کریج تھی کہ اس بات کو اور اکثریت سے کام نہیں، نون لیگ کو اکثریت نہیں ہے تو اقلیت میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. ان کے 2 4 5 حلقے کھل جائیں گے، سارا کچھ ننگا ہو جائے گا، کام سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. سو فیصلہ جس بات کی آپ کر رہے ہیں، یہ تو فیصلہ ٹاپ لیڈرشپ نے کرنا ہے نا. یہ رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف نے تو نہیں. وہ تو پھر جو نون لیگ کے مالک ہیں. یاد رکھیں یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ شوگر ملیں ہیں، یہ ٹیکسٹائل ملیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ ذاتی جائیدادیں ہیں. اور ادھر تو انتہائی ہو گئی ہے نون لیگ، یہ جس کا نام ہی نواز لیگ ہے. نواز لیگ کیا ہوتی ہے؟ مسلم لیگ تو مسلم لیگ تھی، مسلمانوں کی لیگ. قائد اعظم کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے. یہ تو نون لیگ ہے اور پوری کی پوری فیملی ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹی ہے، سمدی ہیں، باقی عابد شیر علی اور یہ ادھر بلال یاسین، پتہ نہیں کتنے ہیں یہ. اچھا جو باقی ہیں وہ بیچارے ویسے ہی بہت قریبی کہہ لیں، یا وہ کوئی اور کہے گا تو کوئی شاید اور درباری یا جو بھی کہہ لیں. خواجہ آصف سے یہ یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، بس اور کیا ہے یہ؟ یعنی بھی چین نہیں آیا. یعنی اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا بے عزتی کا کہ وہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اتنی بار رہا ہے فائنانس منسٹر، اگلے نے کہا نہ ہوئے پرے انہوں کتے اور لا دیو، پھر چپ کے ہوں وجہ گھر بیٹھ جاؤ جا کے. اینی وے تو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ بڑے پن کا مظاہرہ کرے. بڑا پن کیا ہے؟ اکثریت وہ جو رانا ثناء نے کہا وہ اکثریت تو بہت دور کی بات ہے بھائی. ان کو تو اقلیت بھی نہیں ملی. چند حلقے ہیں، وہ کچے دھاگے سے بنی ہوئی 2 دھاری ننگی تلواروں کی طرح ان کی گردنوں پہ لٹکے ہوئے ہیں. کل کھل جائیں گے، کہانی ختم. ذوالفقار علی بھٹو جیسے ایک پولیٹیکل جینیس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فلالیس آدمی تھا یا وہ بھٹو صاحب نے وہ غلطیاں نہیں کی، وہ اپنے حصے کی. لیکن پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی جسے کہتے ہیں نا پیدائشی سیاستدان تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو کھا پی گئے، ڈیٹوں کی طرح اب چل بھی رہا ہے، آپشن بھی کوئی نہیں. ان سب خبیثوں کی قبریں کھود کے باہر ان کے ڈھانچے نکال کے سڑکوں پہ پھراؤ تاکہ آنے والوں کو نصیحت ہو. لیکن دس از واٹ اٹ از. وہ جو کراچی کے کسی پتہ نہیں کون سے خاندان کے بندے نے ایک عورت لڑکی یا جو بھی تھی وہ ذبح کر دی چند سال پہلے کراچی میں. کیا بنا اس مقدمے میں؟ اور کی بات تھی. ایک اور ہے افنان وغیرہ، وہ پتہ نہیں وہ 14 15 سال کا لڑکا ہے، وہ
4-5 بندوں کا خاندان ہی کھا گیا ڈیفنس میں، کیا بنا اس کا؟ کدھر ہے؟ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جس انصاف کو ملنے میں ہی مدتیں بیت جائیں وہ انصاف ہے. کیا بنا اس کا پشاور؟ بتائیں مجھے. وہ جو کسی بندے نے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے پولیس کانسٹیبل کو روند دیا تھا، کیا نام تھا، داماد بن کے چند دن تھانے میں فارغ. پھر وہ جو قتل ہوا تھا سندھ میں، مجھے اب نام بھول گئے. واٹ از دس؟ آپ ہم وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، ختم ہو گئی بات. جو ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں. کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ اس لیے قابل ذکر نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے. یہ کمال ہے. ملک ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا، اس کا آگا پیچھے ہی کوئی نہیں. یعنی ملک کا قاتل ہی کوئی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا آگے چلو. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرڈرڈ نہیں، بے نظیر بھٹو مرڈرڈ نہیں، پتہ نہیں. باقی ہر شے کا پتہ ہے آپ. یعنی فال آف ڈھاکہ وہ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. واٹ از دس؟ میں تو قائد اعظم کو شہید سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنی انتہائی خطرناک، اس زمانے میں ٹی بی کینسر سے بھی خطرناک تھی، چھپائی تاکہ پاکستان بن جائے. یہ لوگ اس کو آگے نہ لٹکائیں، چونکہ ڈیتھ وارنٹ ہے، ان کو پتہ لگ گیا مجھے ٹی بی ہے. ان کا آج تک نہیں پتا ہوا کیا تھا. گورنر جنرل یار پاکستان کا، سڑک کے کنارے مکھیاں بن بن آ رہی ہیں، خوفناک موسم ہے، بہن بیٹھ کے مکھیاں اڑا رہی. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا تھا وہ؟ میں تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں. لیاقت علی خان کس کا کیا؟ اسانے تو ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. موٹی بات دیکھیں ہے کیا. ابھی مریم کا میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں، ہنسی بھی آئی، غصہ بھی آیا، رونا بھی آیا کہ غریب بچوں کو باہر پڑھائیں گے. وہ پہلے تھے کروڑا بچہ جڑا سکولوں باہر تکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. انہوں نے سکولوں ہی تو پڑھا لا، 2-4 کا ایمی نام نہاد کو باہر پڑھیں. کیا کرنا باہر پڑھا؟ پاکستان کا جو کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کا تو پہلے کچھ کر لو. باہر بور کو چھوڑو، ترتیب ہوتی ہے. پرائمری جو نارمل جو پاکستان کا جو سرکاری جو پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے، پھر انٹر ہے، تو کیا ہے یہ سر پیر ہوتا ہے نا. وہ جو باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کروڑوں بچہ، اس کا کر لو کچھ نہیں. غیر ضروری نہیں. فوکس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں سوچنا تو ان چیزوں پہ فوکس کریں جو موٹی جھٹکی، جن کو ڈنائے کوئی نہیں کر سکتا. لوگ ہیں، ہم نے کیا لینا ہے، انہوں نے ہم سے کیا لینا ہے. فرق ہے. انہوں نے ہم سے جو لینا ہے وہ تو لے لیں گے. جیسے تگڑا کرتا ہے اس کی فرمائش بھی حکم ہوتی ہے. تو ہم تو باقی پھر جو حال ہے گداگروں والا ہی ہے نا. IMF کیا ہے IMF؟ یہ ان کے ٹولز ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ.